محرم میں نکاح کرنا درست ہے، لیکن معاشرتی فتنہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے محلے میں اہل تشیع رہتے ہیں تو آپ محرم میں شادی رکھیں اور ٹکراؤ اور لڑائی پیدا ہو جائے۔ ویسے شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو دن ہے وہ شادی کے لیے منع نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ معاشرتی ٹکراؤ سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بات محض مشہور ہے کہ انبیاء کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں صحابہ کرام کو الگ سے کوئی چیز بھی تعلیم نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہوا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ جو درود پڑھے جانے والی بات ہے یہ محض مشہور ہے، اور جماعت نہیں ہوئی، انفرادی گروہ مسجد سے نبی الاسلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی بھی دروازہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنازہ پڑھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والی بات مشہور ہے۔ غسل دیا گیا تھا، کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پانی بہایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کا 3 دن تک جو دفن نہ ہونا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں عمر یہ پانی پلاؤ، عطا الرحمن آپ پکڑ لو پانی پلاؤ، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، 3 دن تک آپ کا جسد اطہر جو ہے وہ پڑا رہا ہے، پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول کر ان کی رہنمائی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وفات شان کا بھی ظاہر ہونا کہ آپ کے بدن کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر جو ہے وہ نہیں ہوا، تو بڑی ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ یہ روایت ثابت ہے، نومولود بچے کے سر کے بال اتار کر ان کے برابر سونا یا چاندی صدقہ و خیرات کرنا یہ درست ہے۔ کیا طلاق کی جو عدت ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ ہونے تک، اگر وہ غیر حاملہ ہے تو 3 ماہواریاں، اور اگر ایسی عمر میں ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ۔ واللہ لم یحضن، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہواریاں۔ یہ بات درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے بارے جس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہو سکیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کپڑے اتارے جان یا نہ اتارے جان، تو پھر ادو کونے چوں ناحیت البیت دے وچوں آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ دے ذریعہ یا روح القدس دے ذریعہ یا کسی اپنے بندے دے ذریعہ رہنمائی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے کپڑے لباس ہے انہوں نہ اتاریا جائے۔ یزید دے بارے خیال پہلے بیان ہو چکے ہیں، پھر دہرا دینا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بات جڑی کیتی ہے بڑے عدل اور انصاف والی ہے کہ نہ اسی کافر کہنے ہیں نہ لانتی جہنمی کہنے ہیں۔ انہوں دے دور دے اندر 3 کبھی کام ہوئے نے، اہل بیت دا قتل، واقعہ ارہ اور بیت اللہ دے اتے لشکر کشی، انہاں تیناں دی ذمہ داری حاکم وقت ہے۔ ہاں جی، وہی مکے والا واقعہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کا جو قتل ہے وہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے۔ نہیں، ابتدا اس نے کی نا، وزر ان پہ آئے گا۔ حجاج بن یوسف جو ہیں وہ عبد الملک بن مروان بادشاہ کے دور میں حجاج جو ہیں وہ گورنر تھے۔
یہ باتیں مشہور ہیں کہ ان کے بیٹے خالد کے گھر میں اہل بیت کی کوئی عورت جو ہے وہ بطور بیوی کے لائی گئی۔ رشتہ داریاں اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی یہ تو تاریخ اور احادیث کی کتابوں کا حصہ ہے، لیکن یزید کے بارے میں جو ہے کہ کسی صحابی کی یا اہل بیت کی کوئی عورت ان کے نکاح میں لائی گئی، یہ بناوٹی بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ جی جی فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات مشہور ہو گئے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، تو اعلانیہ بیعت جو ہے وہ 6 ماہ بعد لوگوں کی موجودگی میں کی گئی۔ 6 ماہ تک وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، ان کو حاکم مانتے رہے ہیں، تو یہ بھی بیعت ہے۔ خروج نہیں کیا، ان کے خلاف نہیں اٹھے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت حدیث لے کر آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، قسم اٹھا کر، کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کا ہی حق ہے خلیفہ ہونا، لیکن مجھے بس اس بات کا ملال ہے کہ اس مجلس کا مجھے حصہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملے ہیں وہ فرمانے لگے کہ یک اچانک یہ بات شروع ہو گئی، اس افراتفری میں آپ کی طرف توجہ نہیں گئی، یعنی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے حویلی میں خلافت کی بات شروع ہو گئی، تو انہوں نے پھر لوگوں کی موجودگی میں اعلانیہ بیعت کی۔ نہ حضرت علی کبھی پیچھے رہے، نہ انہوں نے خروج کیا، نہ انہوں نے نمازیں چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی مسجد الگ کی، نہ ہی اشارے کنائے سے حضرت ابو بکر کے بارے میں بات کہی، تو یہ بعد کے لوگوں نے بڑی ساری باتیں بنا لی۔ جی ایک منٹ۔ آدمی کے پاس کی جو بھی صحابی نہیں تھے، جی انہوں نے فرمایا کہ یہ اعلان نبوت ہے، ان کو کیا غائب تھا یا اللہ نے بتایا؟ نہیں، غیب نہیں تھا۔ جو ورقہ بن نوفل تھے نا، وہ تورات یعنی جو سابقہ کتابیں تھیں نا، ان کو عبرانی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور سابقہ کتابوں کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ساری جو بات سنی حضرت جبریل کا حلیہ اور ان کا نبی پاک کا مکالمہ جو سن کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں جی، وہ دلائل سنے نا انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے آیا اور اس کا نام جبریل تھا اور اس نے مجھے یہ کہا، تو پھر انہوں نے کہا ہذا الناموس، یہ رسالت ہے۔ دوسرے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو، ولیمہ کا ہو تو بکری کرو گا، جی سب جو غیر اگر بکری نہیں ہوتی وہ ولیمہ جائز ہے؟ سبحان اللہ۔ اولم ولو بشاء، نبی علیہ السلام کے کئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہیں، تو کئی نکاح جو ہیں ان میں سے بعض ولیمے حلوے پر ہوئے ہیں، پنیر پر ہوئے ہیں بغیر گوشت کے، جی ستو یعنی ایسی چیزوں سے۔ اولم ولو بشاء کا معنی جو ہے نا کہ ولیمہ کرو خواہ چھوٹی سی بکری، یعنی کوئی معمولی چیز بھی، تھوڑی چیز بھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ گوشت کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے اتنا آپ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کر دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی، اس لیے علماء امت نے ان کو صحابہ کی صف میں شامل کی ہے۔ جی ضرورت مصلحت کی وجہ سے جائز ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ رجسٹری پر تصویر ہے، سند پر تصویر ہے، پاسپورٹ پر تصویر ہے، یہ مصلحت ہے، اس میں مصلحت للعباد ہے، وگرنہ آپ کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کر لے گا، سند پر قبضہ کر لے گا، اثاثوں پر ملکیت پر قبضہ کر لے گا، تو مصلحت للعباد جو ہے وہ ناجائز کام بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال بے ہوش کرتے ہیں
اور ادویات میں الکحل استعمال کرتے ہیں، تو الکحل ادویات کے لیے بنانا، میت کی بے حرمتی کرنا اور کاٹنا ناجائز ہے، اور اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا یہ جائز ہے۔ سمجھ آئیے میرے بھائی؟ میں آپ کا جو سوال ہے تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت جو ہے نا، دین کی دعوت فی زمانہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے بارے میں غلو کیا اور ان کو مختار کل کا اور وجود کے لحاظ سے حاضر و ناظر کا، آپ ان کے غلو کی نفی کریں کتاب و سنت کے دلائل سے، وہ آپ کو گستاخ رسول کہیں گے۔ جن لوگوں نے اولیاء کے نام پر تجارتیں کی اور فرضی قصے گھڑے اور کرامتیں بنائیں، آپ کتاب و سنت سے اس کی نفی کریں تو وہ آپ کو گستاخ ولی کہیں گے یا گستاخ اولیاء کہیں گے۔ آپ اہل بدعت کا رد کریں، لوگ آپ کو تکفیری کہیں گے۔ آپ پرائیویٹ جہادی تنظیموں کو نصیحت کریں، لوگ آپ کو ISI کا یا CIA کا ایجنٹ کہیں گے۔ آپ حاکم کے خلاف خروج نہ کرنے کی نصیحت کریں، لوگ کہیں گے یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو کتاب و سنت کی دعوت کسی بھی آپ طریقے سے دیکھ کر دیں، آپ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان کریں، لوگ آپ کو ناسبی کہیں گے۔ حضرت علی اور ان کی اولاد کے فضائل بیان کریں، لوگ آپ کو رافضی کہیں گے۔ تو کیا لوگوں کے تان پر ہم دعوت دین چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے طرز پر جو ہیں وہ آپ کسی بھی چیز کی پرواہ کرتے ہوئے بیان کرتے رہیں۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی شہادت کا قصہ سنا فرشتے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کوئی شخص ان کی شہادت کا قصہ سن کر آنسو بہاتا ہے، لوگ حضرت عثمان کی شان اور شہادت بیان کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں یا نہیں روتے؟ حضرت ابو بکر، آج کئی بندے خطبہ کے دوران حضرت ابو بکر کی شان محبت میں رو رہے تھے، تو کسی کی محبت میں آنسو نکل جائیں بے اختیار یا اس کی شہادت کو سن کر آنسو نکل جائیں تو یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ جی، یہ ایک ہوتی ہے بناوٹی محبت، جیسے فنکار اور اداکار لوگ کرتے ہیں۔ یہ بناوٹی جو محبت ہے اور مصنوعی جو آنسو ہیں، اس کو تو ہر فرقہ غلط کہتا ہے۔ اب دیکھیں اہل تشیع کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کولوں کا ماتم غلط ہے، یہ چھری تلوار کا ماتم غلط ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، اہل تشیع جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں یہ مسلک جو ہے وہ اہل بیت سے ثابت کریں۔ حضرت علی نے کوئی امام بارگاہ بنائی ہو، حضرت علی کی اولاد نے کوئی امام بارگاہ بنائی ہو، حضرت علی اور ان کی اولاد نے کبھی شبیہ ذوالجناح نکالی ہو، حضرت علی اور ان کی اولاد اہل بیت اطہار نے کبھی کوئلوں پر نماز پڑھی ہو، کبھی اپنے آپ کو تلواروں سے، نیزوں سے، چھریوں سے زخمی کیا ہو، کبھی انہوں نے بازاروں میں مٹیاں اپنے سروں پر ڈالی ہوں۔ یہ محبت کا معیار جو ہے یہ مصنوعی محبت کا معیار ہے، یہ اہل بیت کے اعمال ہرگز نہیں۔ کبھی خاص لباس اہل بیت نے پہنا ہے، یہ خاص پگڑیاں اور خاص لباس جو ہے اہل بیت نے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بعد کی ایجاد ہیں، بعد کے اندر جب فرقے بنے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے فرقے کی پہچان میں ان چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ یہ چیزیں اہل بیت سے ہم اسی طرح ہم سوال کرتے ہیں، یہ کل 10واں 40واں یہ برسی، یہ قبروں پہ پھول ڈالنا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ تو اسی طرح ہم سوال اہل سنہ کی جماعتوں سے، مسلکوں سے کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم سوال اہل تشیع سے کرتے ہیں کہ آج جن چیزوں کو تم گلے لگائے ہوئے ہو اور جن چیزوں کی وجہ سے مرنے مارنے پر آ جاتے ہو اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو،
ماتم روک دیں، لڑائی ہے، گھوڑے کی وجہ سے، شبیہ ذوالجناح کی وجہ سے لڑائی ہے، سبیلوں کی وجہ سے لڑائی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو آج تم نے دین سمجھا ہے اور سینے لگایا ہے، یہ حضرت علی اور ان کی اولاد سے دکھاؤ تو صحیح کہیں سے۔ اچھا، اس کے بارے میں تقریر موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو بند کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس حوالے سے تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ناسبی ہیں، کوئی شخص یزید کی حمایت کرتا ہے، اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ جب سیدنا حسین کی توہین کی جاتی ہے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی شہادت، اس کو وہ بیان نہیں کرتے۔ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، سنتے نہیں ہیں اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو موسم ہے محرم و صفر کا، اس موسم میں حضرت حسین اور اہل بیت کے بارے میں دو گروہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ اہل تشیع اور اس کے بعض جو غالی گروہ ہیں، وہ تو ان کے الہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کو کافر کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور جو نسبی ہیں وہ ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب اور شہادت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو شہید بھی نہیں ہیں۔ تو اس ماحول میں علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو ان کی شان کے بارے میں ہیں، اور صحابہ کرام جو ان کا احترام کرتے تھے، ان کی محبت میں ان کے آنسو نکل جاتے تھے، تو ان چیزوں کو بیان کرنا یہ علماء حق کی خطباء اور واعظین کی ذمہ داری ہے۔ جی، یہ بات جو ہے یہ سندن تو ثابت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہوئی ہیں، یہ غلط ٹرانسلیٹ ہے۔ ہمارے ہاں لفظ ہجرت جو ہے وہ ایک علاقے کو چھوڑنے پر بولا جاتا ہے۔ فہاجرت کا معنی ناراض ہونا نہیں ہے، حاجرت کا معنی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنانے پر اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو یہ غلط ٹرانسلیٹ کی وجہ سے غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ 31 مرتبہ علیہ السلام آیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام آیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ علی علیہ السلام بھی کہیں اور ابو بکر علیہ السلام بھی کہیں، عائشہ علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام بھی کہیں۔ حسین علیہ السلام حدیث میں موجود ہے بھائی، ہاں بالکل صحیح، صحابہ کرام بھی کہتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے علیہ السلام کہنا۔ ہم نہیں کہتے تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، آگے وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو۔ بندہ اپنے آپ پر سلام کہہ لے تو درست ہے، اور نبی کی بیٹی کے بارے میں یا سیدہ عائشہ کے بارے میں علیہ السلام کہے تو غلط ہے۔ سبحان اللہ، یہ محدود علم کی نشانی ہے، محدود علم کی، کہ کسی سے متاثر ہو گئے پھر بھی بیڑا غرق، کسی کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے۔ بھئی شیعوں کی مخالفت میں اتنا بھی آگے نہ چلو کہ سلف صالحین جو علیہ السلام یا علیہ السلام کہتے تھے اس کا بھی انکار کر دو۔ جی، ہماری کتابوں کے اندر ایسی اصطلاحات علماء کے لیے استعمال ہوئی ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، معاشرتی طور پہ اس پہ فتنہ ہوتا ہے، لیکن یہ خاص نشست ہے جو اہل علم کے بارے میں، سوال کے بارے میں۔ اب ان چیزوں کو چھپانے سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر فاطمہ علیہ السلام کہتا ہے تو کہتا ہے شیعہ ہے۔ اچھا، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں،
بڑی معمولی باتوں سے بڑے بڑے گندے عقیدے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ مرزائی جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی رسول ہے، ان کو پتہ ہے لوگوں نے جوتے مارنے ہیں۔ اچھا وہ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بندہ کہتا ہے آنا ہے، تو انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں، اب کس نے آنا ہے؟ اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اور بات کریں گے حضرت عیسیٰ کی حیات اور وفات کی۔ اسی طرح جو اہل تشیع ہیں وہ لوگوں پر حملہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی کو علیہ السلام کہنا صحیح ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں غلط ہے، شیعت ہے، رافضیت ہے، فتوے لگاتے ہیں۔ وہ صحیح بخاری آگے رکھ دیتے ہیں، صحیح مسلم رکھ دیتے ہیں، سنن نبی داود رکھ دیتے ہیں، صحاح ستہ سارا رکھ دیتے ہیں، بندے کا گریڈ اڑ جاتا ہے کہ میں نے تو شیعہ ہونے کے رافضی ہونے کے فتوے لگائے تھے، یہ تو صحاح ستہ بھرا ہوا ہے۔ احترام کے لیے اگر کوئی شخص شان ابو بکر کی زیادہ ہے، علیہ السلام یا علیہ السلام سے پہلا نمبر تو نہیں بن جاتا؟ ان کے دماغوں کے اندر پتہ نہیں کون سا مرض فٹ ہے کہ یہ لفظ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ علیہ السلام یا علیہ السلام یہ الفاظ بھی تنگ نظری آپ دیکھ لیں کہ یہ الفاظ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ جی ایک خطیب نے دوران خطبہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث معراج۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولے ہیں، تو لوگوں کو بتا کر واضح کر کے ایکسپلین تشریح تفسیر کے ساتھ یہ چیز بیان کرنی چاہیے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ویسے اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر فتنے کا باعث ہوگا۔ اگر کوئی شخص ضعیف حدیث عالم سے سنتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے والا تو دین کی نیت سے عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور عالم کی غلطی پر اس کے لیے بھی اجتہاد کا ایک اجر ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ جی اسلام کا کوئی محکم ایسا نہیں ہے کہ جو ضعیف روایت آنے سے چھوٹ گیا ہو۔ عہد نبوی سے لے کر اب تک محکمات تواتر سے، قرآن سے اور احادیث سیاح سے ثابت ہے۔ جی آپ فرمائیں۔ جی بولا جا سکتا ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولا جا سکتا ہے۔ ریب اور شک قرآن مجید کے جو ترادفات ہیں اس پر ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن مولانا اقبال کیلانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے مترادفات القرآن، آپ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ریب ہوتا ہے کہ جس کے اندر من کل الوجوہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، کوئی اٹک کھٹک نہ ہو، حتمی بات ہو، اور جو شک ہے کہ اس کے اندر امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غلطی ہو، تو یہ دونوں لفظوں کے اندر بنیادی طور پر فرق ہے۔ مروان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا اور پھر وفات نبی کے بعد وہ دوبارہ آ گئے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے، نہیں حضرت عثمان کے بارے میں نہیں آتا، نہیں ان کے بارے میں بھی نہیں آتا۔ معاون جو ہے انجینئر، یہ بناوٹی باتیں ہیں، مولانا مودودی نے لکھی ہے، اسحاق جال والے نے لکھی ہیں، مرزا جیلوی نے لکھی ہیں، جی بناوٹی بات ہے، جی ثابت نہیں ہے۔ یہ طالبان کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خاموش رہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے علم میں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے دور حکومت میں اسلام کی جو
تصویر پیش کی ہے وہ صحیح نہیں، اس سے اسلام پر انگلیاں اٹھی ہیں، اور عالمی طور پر مسلمانوں کا گھراؤ جو ہے وہ کیا گیا، اور گھیرا تنگ کیا گیا، اور ان کی تذلیل اور توہین کی گئی ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھے، اور ان سے ایسے اعمال لے جس سے اسلام کو اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، لیکن کوئی بھی بات وقت سے پہلے نہ کریں۔ سر اپنا موقع ایک دوبارہ وہ لڑکی کے بارے میں جو ریکارڈ ٹک ٹاکر لڑکی نے مینار پاکستان پر اپنے چاہنے والوں کو دعوت دی، اور وہاں پر جو اس کو ملنے کے لیے لڑکے آئے اور پھر ان کے ساتھ فلائنگ کس کرتی رہی ہے، یہ ایک عمل ہے، اس عمل کے ذریعہ لڑکوں نے پھر رد عمل کیا ہے۔ اب قانون رد عمل پر تو حرکت میں آتا ہے، عمل پر نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ان لڑکوں کی سزا سخت ہے، عمل کرنے والی اس لڑکی کی سزا بھی سخت ہونی چاہیے، کیونکہ فحاشی کو پھیلانا یہ فساد فی الارض ہے، اور حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ فساد فی الارض کے محرکات اور ریئیکشن دونوں کو کنٹرول کرے اور دونوں کو سزا دے۔ جی 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 اگر کوئی بندہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کا نصف مال لے لے گی۔ کس کا؟ شوہر اس لڑکی کا؟ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کی ایک ہی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی کا بیٹا ہے، لڑکی کا نصف ہے اور بھائی کے بیٹے کا نصف ہے، شوہر بھی زندہ ہے، عورت بھی فوت ہو گئی ہے، تو اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، نصف اس کا جو ہے وہ خامد لے جائے گا اور نصف بیٹی ہے۔ جی میں سمجھ گیا ہوں بات، آپ نے 3-4 سٹیپ میں سوال کیا ہے، اس کو ایک ایک تحریر میں کریں تاکہ کسی سے غلطی نہ ہو۔ جو بے اولاد عورت ہوتی ہے، نصف اس کا خامد لے گیا، اب اس کی فوت ہونے والی کی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو پھر اس کا جو بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا، وہ لے جائے گا مال باقی سارا۔ اہل تشیع کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے، موجودہ ملکی حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، آپ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو اہل بیت سے بھی ثابت نہیں اور دین اسلام سے بھی ثابت نہیں، ایسی مجالس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ عبد الرحمن بھائی کدھر ہیں؟ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ کی طرف جانا ہے، ہاں ساتھ ہی جانا ہے۔ جی جی دیور کا حصہ بنتا ہے 2 ثلث 66.66%۔ اگر کوئی بندہ ہے جس کی مذکر اولاد نہ ہو، اس کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں 2 ثلث مال میں حصے دار ہوں گی، اور باقی جو مال ہے اس کے بھائیوں کو چلا جائے گا۔ وہ اگر دینا نہیں چاہ رہے یا وہ صاحب اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے بھائی، دینا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کم والی بات کہیں نہیں ہے، یہ علماء کا استدلال ہے، واضح حدیث ہوتے ہوئے علماء کا استدلال نہیں چلنا کہ کنگن والی روایتوں سے آپ استدلال کریں کہ 2 کنگن پہنے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ نہیں، روایت وزن کی واضح ہے، تو وہ کنگنوں والی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ تھوڑا بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ 2 کڑے 7.5 تولے سے کم تھے؟ ایک مبہم بات ہے، ایک مبہم بات کو لے کر ایک محکم چیز کو کیسے چھوڑ دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب مقرر کیا 7.5 تولے، اور جو علماء کم پر زکوٰۃ دینے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کا استدلال کڑوں والی روایت سے ہے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ کڑوں کا وزن 7.5؟ ہم کہتے ہیں
کہ یہ جو کڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار مقرر کر دیا ہے، اب ہر چیز اسی پر پیش ہونی ہے، ہر چیز اسی پر۔ یقیناً ان کا وزن ایسا تھا، تبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کی تلقین کی۔ یا ایک دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی بندہ یا عورت ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں جو عورتیں کڑے پہنتی ہیں ان کے پاس اچھا بھلا زیور ہوتا ہے، عام جو معروف معاشرے کے اندر ہمارے نظام چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مبہم حدیث کی وجہ سے جو صریح اور واضح اور محکم روایت ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ وزن نکالنے میں اختلاف ہے، بعض علماء 7.5 تولے بناتے ہیں، وہ درہم اصل جو ہے نا عہد نبوی کے جو ہاں یہ علماء کا اختلاف ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں مولانا فاروق اصغر صارم رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے اوزان پر، اس کتاب کے اندر ساری چیزیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں، وہ زیادہ بہتر اور واضح ہے۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ ان کے موقف کے بارے میں مجھے علم نہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو جب تک میں خود نہ پڑھوں اس پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ماشاءاللہ بھٹوی صاحب حافظہ اللہ ان کا نام ایک سند ہے، صاحب تحقیق ہے اور کچی بات نہیں کرتے، غلطی لگ جانا یہ انسان کی سرش میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، عہد نبوی کے اندر 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا یہ برابر تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں اس کی قیمت میں فرق پڑ گیا ہے، بہت فرق آ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ 52 تولے چاندی جو ہے وہ 70,000 روپے کے قریب ہے، 7.5 تولے سونا 7 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ تو عقل احکام جو ہے نا اسلام کے وہ نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں اوپر والا نصاب لینا ہے نچلے والا چھوڑ دینا ہے، تو پھر ایک بندہ کہے گا کہ میں نے تو جو گائیاں ہیں ان کے نصاب سے زکوٰۃ دینی ہے، بکریاں جو ہیں وہ 40، 30 گائیاں، 5 اونٹ، پھر تو یہ نصاب جو زکوٰۃ کا تصور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 9-10 محرم کے کھانوں سے اجتناب کرنا چاہیے، غیر اللہ کے نام کے کھانے نظر و نیاز ہے، حسین کی نظر و نیاز ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ حضرت حسین کی شہادت کی نظر و نیاز اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، ان کو نصیحت کریں کہ حضرت علی اولاد علی سے اہل بیت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ جی تقسیم کر دیں غرباء میں، جو کھا لیتے ہیں ان میں۔ بعض چیزیں ہیں جو آپ کی شان نہیں، نبی علیہ السلام وہ خادمہ کنیز کو دے دیتے تھے، نبیذ ہے 30 دن کا جائز تھا، لیکن رسول اللہ خادم کو دے دیتے تھے، تو پی لے، ضائع کرنے کے بجائے آگے کسی کو دے دیں۔ علیکم السلام، کیا آگے سے ٹھیک ہے سورۃ الفاتحہ 10 مرتبہ کا جمع بیان کرتے ہیں جی، پوری تفسیر میں پوچھیں 7 مسلوں کا پانی اور 10,000 مرتبہ سورۃ فاتحہ، یعنی 100 مرتبہ روزانہ منزل طے کر لے، 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، اس طرح 10,000 مرتبہ ختم ہونا پھر پانی ہاں پھر پانی پیے۔ تے وہ پانی بڑھایا جائے اس وقت وہی پینا، میں نے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس کو بھی کہا ہے نا ان میں اللہ نے اکثر کو شفا دی ہے، اتنے پانی دے وچ الحمدللہ اور پانی شامل کر دے، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ صرف میڈیکل بیماریاں سے ہوئی ہے جڑے روحانی وغیرہ جناتی بیماریوں کے لیے بھی ہے، جو بھی بیماری بے شک بے شک بے شک۔ کمپلیٹ ہونا پھر پڑھنا۔ جی پھر پینا ہے، کمپلیٹ ہو پھر پیے۔ ایک گھر دے وچ پڑھنی ہے خود پڑھے تو بہتر ہے، خود پڑھے، سب سے زیادہ اس کی تاثیر ہے خود پڑھنے سے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی بیماریاں جن کا علاج میں نے فاتحہ پڑھ کے خود کیا ہے، یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ کچھ بتائیں، جو بندہ اپنے رشتے کے بارے میں یا بھائی بہن کے رشتے کے بارے میں پریشان ہے، سب سے پہلے صبح وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر حضرت موسیٰ کی دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ٹھیک، الحمدللہ اہل حدیث اس فکر کا علمبردار ہے، امت کے اجماع کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، جس پر امت کا اتفاق ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ فکر جو ان کے سینے میں ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے، ہم اس کا پہلے ہی حصہ ہیں، کبھی بھی ہم پیچھے نہیں رہے۔
حاکم وقت کا کام ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مسلمانوں کے گروہوں کو ایک مسلک کے لوگوں کو آپس میں پھاڑتی ہے تاکہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں، اور مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے وہ ہر طرح کے وسائل بروئے کار لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مخالفین کو خائب و خاسر کرے اور امت کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. یہ ایک المیہ ہے امت کی پستی کہ ہم اپنے اتفاقات کو چھوڑ کر جو اختلافات ہیں ان کے پیچھے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور ناری اور جہنمی اور نیچا دکھانے پر ہیں. دوسری بات ایک اور میں کرتا ہوں، جو لوگ میری ذات کے حوالے سے کیچڑ اچھالتے ہیں، اس حوالے سے بھی بھائی نے 2 دفعہ اشارہ کیا ہے، تو یہ میرے محسنین ہیں. میں تو بڑے کمزور مال بندہ ہوں، تو لوگوں کی غیبتوں سے انسان جو ہے وہ اجر حاصل کر کے اپنے گناہ بھی معاف کروا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند کرتا ہے اور جنت بھی عطا کرتا ہے. اور رہی بات جب انسان دین کی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کی ذات پھر ذات نہیں دین کا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہ جی چھوڑو جی ذاتیات ہے. میری دعوت ہے میرے ہر فالور کو، ہر سننے والے کو، ہر اپنے بیگانے کو، کہ میری ذات کے حوالے سے کوئی ایسا عمل گناہ اگر ہو تو وہ بالکل سامنے لے کر آئے. اور اللہ کی توفیق و رحمت سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ممبر اور مصلی اور منصب اور واعظ اور نصیحت کے منافی ہے تو ان چیزوں کو، ممبر کو یا مصلی کو اختیار کرنا کو ہماری بزنس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری روزی روٹی وابستہ ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. تجارت اللہ کی توفیق سے یہ کام بہتر کرتے ہیں، وہ بھی بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. میری دعوت عام ہے اپنے بیگانے غیر مسلم کو، اہل حدیث کو، کہ میری ذات کے حوالے سے کوئی بات اس کو پہنچی ہے اور کوئی ایسا عمل جو منصب ممبر مصلی کے منافی ہے وہ سامنے آ کر اس کی نشاندہی کرے. وباللہ التوفیق ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں ان علماء میں نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی میری دعوت دیکھو میری ذات کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں ہماری ذات کو بھی دیکھو، ہماری دعوت کو بھی دیکھو، نہ ہماری دعوت کو چھوڑو نہ ہماری ذات کو چھوڑو. جو تمہیں اسلام کے دین کے منافی ملتا ہے نا ہماری ذات کا بھی، وہ بھی ٹٹول کر باہر نکال کر لوگوں میں پھینک دو. صحیح ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں جماعتیں کیا جی استغفر اللہ کا وظیفہ بہتر ہے، اس میں حکم ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو استغفار کریں تو اس کا وظیفہ کرنے کی بجائے استغفر اللہ واتوب الیہ کا وظیفہ کریں، سورۃ نوح کا وظیفہ نہ کریں. تینوں جماعتیں جو طلباء سرپرست ہیں اپنی وہاں کو اکٹھا کر کر لوگوں کو کہ یہ چیزیں نافذ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. پوری دنیا میں اسلام 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے کافر جو ہے وہ خائف ہے ہر وقت، اور وہ کسی صورت بھی اسلام کی 2 چیزوں کو برداشت نہیں کرتا. ایک اسلام کا جو فنانس سسٹم ہے، بزنس، اس کو جو کافر ہے وہ برداشت نہیں کرتا. نمبر 2، اسلام کے جو حدود ہیں، اسلام کے حدود اتنی تگڑی طاقتور چیز ہیں، آپ جس زمین پر لگائیں گے اس زمین پر جو جرائم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اسلام کا جو فنانس سسٹم ہے، کاروباری تجارتی نظام ہے، آپ جس زمین پر لگائیں گے اللہ کی توفیق سے اس زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کی بہتات کر کے رکھ دے گا. جی بے شک. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں کافر اس کو برداشت نہیں کرتے اور اس کے خلاف جو ہے، تبھی تو وہ کسی ایک حاکم کو ٹکنے نہیں دیتے. پیپلز پارٹی آتی ہے تو نون لیگ گراتی ہے، نون لیگ آ جائے تو عمران گراتے ہیں، اب عمران آ گیا اب اس کو گرانے والے ہیں. نئے نا تجربہ کار حکمران آئیں گے اور اس ملک کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہوگا. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ پالیسیز کیا ہیں، بنانی کیسے ہیں، ان کا نفاذ کیسے کرنا ہے، ان کا ریئیکشن کیسے ہوگا، ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں. حاکم بھی اس چیز کو نہیں مانے یہ چیز. حاکم جو ہے اس کی لگام کفار کے ہاتھ میں. اللہ ہمارے، میں دعا نہیں کرتا یا اللہ ان کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا. ہمارے حکمرانوں کی جو پیشانیاں ہیں وہ کافروں نے جبری طور پر، آپ دیکھیں نا تلوار لٹک رہی ہے عمران پر، اس کی بیٹی کا کیس ہے،
فارن فنڈنگ کیس ہے، علیمہ باجی کا کیس ہے، جب اس کو نکالنے کا موڈ ہوگا اسی دن کیس لگ جائے گا، شام سے پہلے عمران خان صاحب تحت العرض دفن ہو جائے. سادہ اکثریت ہے اس کے پاس، اس کو جب نکالنا ہوگا وہ 4-5 بندے ادھر کے ادھر ہو جائیں گے، خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. یہ پرانا روایتی حربی ان کا طریقہ کار ہے. اور ہر وقت ہمارے کئی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، لیاؤ جی لیاؤ مال سانو دیو، اسی اینو بھی کٹ دینے ہیں، اینو بھی سٹ دینے ہیں. پچھلے سینٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے، ججوں کو خریدا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. کون کون نہیں یہاں پر سیاست کرتا. یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. یہاں مولوی بھی بکتے ہیں، جرنیل بھی بکتے ہیں. پرویز مشرف نے کیا نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ سیاستدان بھی بکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسی قیادت نصیب فرمائے جس پر یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اغیار کے شرور جو ہیں وہ اس دھرتی سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، صلاحیتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مال کی لالچ اور ہوس سے بے نیاز کر کے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میت والے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. میت وہ سوگ کی جگہ ہے، وہاں ضیافت تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتیں دیتے پھریں. ہاں اس کا ایک پہلو ہے کہ فوتگی کی وجہ سے جن گھروں میں کھانا نہیں پکا تو آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا جو بیرون شہر سے آئے ہیں ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. ویسے محلے میں لوگوں کو بلانا اور آؤ جی کھانا کھاؤ. کوڑا وٹا نہ ہو، ہندوانہ رسمیں نہ ہو تو اس کھانے کو یعنی آپ دیکھیں کہ فوتگی کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو کھا لیں، لیکن اس کھانے کے لیے بھی شرط یہ ہے وہ کوڑا وٹا نہ ہو. تی اساں دیتی ہے، روٹی اساں دینی ہے. لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے باپ کی روٹی نہیں دی، تو تی دیتی ہے روٹی نہیں دیتی. کوڑے وٹے کی روٹی ہو، آپ کے گھر میں اگر کھانا نہیں پکا پھر بھی نہیں کھانی، یہ رسم کی روٹی ہے. رسم کا حصہ موحد اور سنی آدمی نہیں بنتا. اگر کسی دوست نے کی ہے، خود کی ہے تو ٹھیک ہے، درست ہے. کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات جی نہیں. یہ سختی ہے یار، سارے مولوی کھاتے ہیں. میں حیران ہوں، لوگ نمازیں نہ پڑھیں تو جہنمی، مولوی صاحب نہ پڑھیں تو جنتی. مولوی کھا جائیں تو جائز ہے، بندہ کھائے حرام کر لیا تو نے. یہ تو دوہرا معیار ہے. جہاں دیکھیں گزشتہ نشست میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ جس طرح لوگوں میں دین بنانے کی بدعت ہے نا، اسی طرح حرام کے فتوے لگانے کی بھی بدعت ہے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی. انہوں نے پھڑ کے اسلام کا، معاشرے کا حسن خراب کر کے رکھ دی. بندہ جانتا ہے جزا اور سزا نماز کی، جی نماز کے ٹائم وہ فارغ بھی ہے، اس کا بھی اذان بھی سنتا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، پھر بھی وہ نہیں جا رہا. اس کی کیا ایمانی کمزوری ہے اور یہ نفسیاتی مرض ہے. اس کا کیا اس کا حل جو ہے نا، صبح و شام کے اذکار نے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جسے نماز کی رغبت، فکر آخرت. نماز جو ہے وہ رزق کو بڑھانے والا عمل ہے. نماز رزق کو بڑھانے والا عمل ہے. بہت کثرت سے یاد آنا، یہ بھی بلا وجہ یاد آتا ہے کہ یہ نفسیاتی مرض ہے. لمبے سجدے کرے، دماغ میں خون کم جاتا ہے، خون کم. لمبے سجدے کرے، خوف آنا، موت کا خوف آنا، ٹھیک ہے جی. باوضو، یہ ماشاءاللہ باوضو رہنا یہ بھی ایک اچھا تجربہ ہے. باوضو رہنے کی بھی ایک تاثیر ہے. شیطان ہم پر بھی حملے کرتا ہے اور اس کے حملے اثر انداز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سخت حملے ہوتے ہیں. جی بے شک. ان کا مشہور واقعہ ہے کہ روشنی ہوئی چمتکاری اور کہا میں تیرا رب ہوں، تجھے نمازیں معاف کر رہا ہوں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز مرض الموت میں رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی تو کہتا ہے تیرے علم نے تجھے بچا لیا.
وہ فرمانے لگے ظالم پھر دوسرا حملہ کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اگر مریض نہ گفتہ بے بہت خطرناک حالت میں ہے تو پلائے، نال نال پلاتے جائیں اس کو، ہاں، اور اس میں پانی ڈالتے جائیں، جتنا نکالیں اتنا ڈالتے جائیں، جتنا نکالیں ڈالیں۔ 7 مستوں کا، جو 7 زمین کے مختلف حصے ہیں، ہاں جی وہی نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے 7 مختلف مشکیزوں کا پانی رسول اللہ پر ڈالا گیا۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ 7 زمین کے مختلف حصوں کا پانی یہ خیر و برکت والا عمل ہے جس کو رسول اللہ کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ جی ایسے ہی ہے، سبحان اللہ، بالکل۔ آپ لوگوں کے گھروں سے لے گئے نا تو لوگوں کو وہم ہوگا، پتہ نہیں یہ جادو کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مسجدوں سے لے لو، فتنہ ہوتا ہے توہمات لوگوں میں۔ شیخ جبرین کی ایک کتاب ہے، بہت اچھی ہے، شیخ جبرین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الرقیۃ الشرعیہ۔ اس کے اندر 3 دم ہیں، چھوٹا دم، درمیانہ دم اور بڑا دم۔ کپڑے بچے نوں کالے وڈے نوں نہیں پانے، جڑے عہدیدار ہو گیا، جڑے جماعت عہدیدار انہاں دے زیادہ نہیں نظر ہوندی۔ اے چاچو نہ لایا ہے، تنقید کرو نا گھر نوں تو کوئی ایسی چیز۔ اچھا، سبحانک اللہم۔ جی، شیخ جبرین ہیں عرب کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جادو جنات کے بارے میں، اس کا نام ہے الرقیۃ الشرعیہ۔ اس کے اندر 3 طرح کا دم ہے، چھوٹا دم، درمیانہ دم اور بڑا دم۔ وہ سافٹ ویئر کی صورت میں بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے جی، اور اس میں لکھا ہوا بھی دم موجود ہے، اور حرم کے جو آئمہ ہیں انہوں نے بھی اس کو تلاوت کیا ہے، وہ بہت مؤثر ہے۔ اس دم کی وجہ سے کئی کافر لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو جنوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کا یہی کام ہے، تو وہاں انڈیا کے مسلمان علماء اور راقی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ عمرہ کر کے بال ایک جگہ سے تھوڑے نہیں کاٹنے، پورے سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں۔ عورت نے اتنے کٹوانے ہیں، مرد نے اتنے نہیں جی، بار بار عمرہ کرے، ایک دفعہ کٹوا لے، ایک دفعہ ٹین کروا لے، ہاں ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ دم ہے، یہ الرقیۃ الشرعیہ، یہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر آئمہ کی آوازیں ہیں کانوں میں لگانے کے لیے، یہ دیکھ لیں، آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ